السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے رات بنائی اور دن بنایا اور صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سب کو جو ہے اپنی آخرت کے لیے جو ہے سیونگ اکاؤنٹ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، بکواس کرتے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمارا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ میں اس پہ ایگزامپل دینے لگا ہوں۔ میرا ایک پڑوسی تھا، دیہات گاؤں سے آیا، ٹیچر تھا، تو اس کی جاب تھی یہاں شہر میں، تو رہنے لگا۔ تو ایک پڑوسی جو ہے یہاں، اس کی فرنیچر کی شاپ تھی، کارپینٹر تھا، تو اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے کوئی اویئرنیس ہو گئے، اکھ مٹکا ہو گیا، جو بھی آپ کہہ لیں، بدماشی ہے، جو بھی نام دے دیں۔ تو میں یہاں سے گزرتا، پڑوسی تھا، میرا دل دکھتا کہ میں اس کو گولی مار دوں، اس کو پھڑکا کے رکھ دوں۔ تو میں یہی سوچتا کہ یہ میری بیٹی، ماں، بہن، میری بیوی کے ساتھ ایسے ہوتا تو میں اس کو زندہ نہ چھوڑتا۔ لیکن ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ مار دینا چاہیے؟ نہیں۔ تو میں نے ایک دن بہت بڑی سوچ سے، بڑے درد سے میں نے سوچا کہ اس ٹیچر کو کیسے بتاؤں۔ بہت بڑا مشکل ہے کسی کو کہنا کہ تیری بیوی جو ہے غلط ہے۔ اللہ کی قسم، میں رب کا کرم کا سمجھتا ہوں اپنے اوپر۔ مجھے اللہ نے وہ درد والی زبان دی، میں نے اس کو اکیلے بلایا، میں نے کہا السلام علیکم۔ تھا بھی سید، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا ماسٹر صاحب، اسی بات میں جو واقعہ ہے میں کروں گا نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ بات الفاظ نہیں ہو پائیں گے جو جس زبان میں وہ بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے آپ پیارے ہیں، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، آپ کی بیوی میری بھابھی ہے، تو ہم پڑوسی ہیں، ایک دوسرے پر حق ہے۔ اگر میرے گھر کے اوپر کسی کی غلط نظر پڑے تو مجھے آگاہ فرمائیں، اور اگر آپ کے گھر پر کسی کی نظر پڑے میلی تو میں خیال کروں۔ ایک دوسرے کا خیال کریں، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس کو محبت بھری باتیں کی میں نے کہا کہ اللہ معاف فرمائے مجھے، میں بہت گناہگار بندہ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاؤں پڑتا ہوں کہ میرے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کی بھلائی کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، آپ کو اکیلے میں بتا رہا ہوں۔ میرا درد ہے کہ ہماری عزتیں سانجھی ہیں، مشترکہ ہے۔ آپ کی عزت میری عزت ہے، میری عزت آپ کی عزت ہے۔ تو میں نے انہیں ایسے ہی آنکھیں نم کر کے ان کو درد سے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا ابھی گرم ہوا، مجھے 2 چپیٹیں لگائے گا یا گھسنٹ لگائے گا یا میری داڑھی پکڑ لے گا۔ الحمدللہ میرا درد کام آ گیا۔ دوسرے دن اس نے گاڑی منگوائی، سامان پیک کیا، گاؤں چلا گیا۔ کافی دنوں کے بعد ملا مجھے، میرا شکریہ ادا کیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں
ایسا درد والا کوئی ہو جو کسی کو سمجھائے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے جی، ہماری زبان میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، بدماش ہیں ہم، زہر اگلتے ہیں ہم۔ سچ کڑوا ہوتا ہے جی، سچ کڑوا ہوتا ہے، ہمارا لہجہ کڑوا ہوتا ہے، ہم وہ درد ہی نہیں رکھتے جو کسی کو سمجھائیں۔ تو میرا شکریہ ادا کیا، کہا عطاء الرحمن صاحب میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں، میری عزت بچا لی آپ نے۔ میں نے کہا پیارا بھائی، میں نے آپ کی عزت نہیں بچائی، میں نے اپنی بچائی ہے۔ مجھے اس دن سے اتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی، میں اس کام کو اپنا فریضہ سمجھ کر کرنے لگ پڑا، لیکن اس میں کچھ تکالیف بھی آتی ہیں، لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، آگے سمجھنے والے ایسے لوگ بھی نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، تو نام شو کر دیتے ہیں، تو بڑی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، انسان حوصلہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو پھر حدیث پاک ہے، من رعا منکرن قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رعا منکرن فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ من رعا منکرن، اگر تو نے دیکھا کوئی برائی کا کام، اسے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک لے، استطاعت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روک لے، فَبِلِسَانِ قَلْبِهِ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، نہیں طاقت رکھتا ہاتھ سے روکنے کی، پھر اس کو زبان سے روک، درد اور محبت سے روک، پھر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا، ٹانگیں کانپتی ہیں، پھر اس برے کام کو دیکھ کر دل میں رکھ کے عیب جوئی مت کر، پھر اس کو اپنے دل میں رکھ کر دل میں کڑتا رہے، اللہ میرے بس میں نہیں، بس میں ہوتا تو میں کچھ کرتا، اللہ پاک اس کو ہدایت دے، ہدایت نہیں دیتا اس کو نیست و نابود فرما، اس کو برباد کر۔ یہ تو اسلام نے سکھایا، بڑی تکلیفیں آئیں مجھے، انسان ہوں، کمزور ہوں، انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے چند وڈیرے تھے، دیکھا جو پیسے والے ہیں، میں ان کے پاس گیا درد رکھ کر، میں نے کہا میں آپ کی یہاں دعوت کھانے آیا ہوں، بن بلایا مہمان ہوں، تبلیغی جماعت والا، درد رکھ کر میں چلا گیا۔ تو میں نے کہا میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے، ایسے ایسے مسائل ہیں، تو اگر ہمیں کوئی، آپ ذمہ دار ہیں، ایم پی اے بھی رہے ہیں، کونسلر بھی رہے ہیں، سیاست سے وابستہ ہیں، تو آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے جہان دا یار ٹھیکہ چاہ گی دے، چھوڑے کیا ہے، نہ میں گالی شروع کر دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اس نے مجھے اگنور کر دیا، کہا کہ جی بہن چود لوگ ہیں، یہ نہیں مانتے، کسی کا نہیں، اپنے گھر کا کرو۔ میں نے کہا بھائی ہم کشتی کی مثال ہیں، ہم مسلمان کشتی کی مثال ہیں، ایک کشتی کے سوار ہیں، آج ہم بغلے مار رہے ہیں، اس کے ساتھ ہوا ہے، کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مہربانی فرمائیں آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، اگر کوئی مشکلات آئے تھانہ کچہری آپ سنبھالنا۔ مجھے کوئی رسپانس نہ ملا، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے،
میرے سر پہ اپنا ہاتھ جاتا ہے، کسی پر نہیں جاتا۔ میں جو طاقت رکھتا ہوں درد دل سے، محبت سے سمجھا دیا کروں گا۔ میرا آخرت کا سیونگ اکاؤنٹ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ العزیز بھرتا رہے گا۔ میں کام بھی میسن کا کرتا ہوں تو وہاں بھی نظر رکھتا تھا کہ ہم بہن بیٹیوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں، کہتے ہیں نا کہ ٹھیکیدار اور جو مستری ہوتا ہے، لیبر کو ہینڈل کرنے والا، وہ باپ کی مانند ہوتا ہے۔ باپ کو اپنے بیٹوں پر نظر رکھنی چاہیے، بیٹا کیا کر رہا ہے۔ میں نظر رکھتا، دیکھتا تھا کہ یہ کہاں پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی کام ادھر ہے، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ تو میں دیکھتا، یہ تو بات ادھر ہے نا، دو پہلو ہوتے ہیں، تو میں نے مثال صرف دی ہے۔ تو میں نظر رکھتا کہ ان کی عزتیں ہماری عزتیں ہیں، تو جو مزدور مستری میں ایسا دیکھتا، میں اس کو کہتا بھائی آپ صبح نہ آنا، آپ کی چال نہیں ہے، بس۔ تو مجھے درد ہوتا کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، تو اس کو دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ جاؤں۔ کسی صورت میں بھی مجھے حد الامکان شر سے بچتے ہوئے میں ایسا راستہ اختیار کرتا کہ وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکا چوراہے میں کھڑا تو کسی کی طاق پہ، تو میں نے جب دیکھا، کیونکہ یہ لال کتابیں ہم نے پڑھی ہیں نا بچپن میں، ہم فرشتے تھوڑی تھے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو بندہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ اجنبی بندہ ہے، یہاں کیوں ٹھہرا ہے۔ میں نے نا اسکول کے بچے تھے، پڑوسی تھے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو 10 روپے دیے۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جہاں یہ بندہ کھڑا ہے نا، یہاں جا کر شور مچانا ہے، ٹھیک ہے؟ شور مچاتے ہوئے جاؤ، ایک بچہ کہے اللہ اکبر، دوسرا کہے نعرہ تکبیر، تیسرا کہے نعرہ رسالت، دوسرا کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی میں نے ان کو نا سکھایا۔ انہوں نے 3 چکر کاٹے، وہ ملعون جو ہے وہ رفو چکر ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ مجھے وہ صلاحیت عطا فرمائی جو اپنی جان بھی بچ گئی، اس کو دکھ میں نہیں ڈالا، کسی کی عزت بھی بچ گئی۔ تو جب بھی وہ گزرتا، شیطان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ہاں، جب وہ گزرتا تو مجھے گھور گھور کر دیکھتا، کہتا کبھی میرے سامنے آ جائے اکیلا تو میں اسے پھڑکا کے رکھ دوں۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیا پھدی کا شوربہ، میں مثال اس کے ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے، میں بھی تو ان کا ماننے والا ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کی جوتیوں کا غلام ہوں، نالین مبارک کا غلام ہوں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے، کافر لوگ جو ہے اپنے بازو کاٹتے غصے سے۔ اللہ پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ موتو وانت قبل الموت، موتو غیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، ہاں، اپنے غصے میں مر جاؤ۔ میرے پیارے حبیب، لا عمروں کا جوانیاں مانے، تیرے دشمن
تبت یدا ابی لہب، تیرے جڑے دشمن ہیں تباہ ہو تو برباد تھی میں نہ عمروں کا جوانیاں مانے میرا نو جان دا لاڑا تے سردارا دلہا۔ تو کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، ایسے ہی جو ہے نا غصے سے نیلا پیلا ہوتا اور حیوان کی طرح پھونکتا پھونکاتا گزر جاتا۔ میں بھی اس پہ نظر رکھتا کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ پاک سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔